هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ہم سب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو بڑے ہی عمدہ ایمان سے نوازا تھا، بڑے ہی عمدہ قسم کے ایمان کے لوگ تھے یہ۔ کیا ہی ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط تھا، کیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے تھے، ان کی عبادتوں میں اخلاص، ان کے تقوی میں کتنا اخلاص تھا، ان کے ورع دیکھیں، ان کے زہد دیکھیں، ان کے تقوی دیکھیں، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ آج تو عزیزان گرامی یقین مانیں، آج ہم دنیا کے کسی شے کو دیکھ کر جو ہے بڑے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ قبلہ، ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ دنیا رہ گئی ہے کہ بھئی دنیا کمانی ہے، دنیا میں نقصان نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے ہمارے اسلاف جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی اولادیں تابعین رحمہم اللہ، تبع تابعین، ان لوگوں کے تو معاملات ہی بڑے عجیب تھے کہ یہ تو اللہ کے خزانوں کی طرف نگاہ دوڑایا کرتے تھے کہ بس زندگی گزر جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اپنے یقین جانے میں واقعات پڑھ کر جو ہے محدثین کے حالات، صحابہ اکرام کے حالات پڑھ کے بڑی میری عقل دنگ رہ جاتی کہ کس قسم کے لوگ تھے۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو اور ان لوگوں کو، محدثین کو، کس مٹی سے پیدا کیا تھا۔ بڑے عجیب قسم کے لوگ تھے، دنیا کو تو ٹھوکروں پہ رکھتے تھے، سارا معاملہ، سارا نقصان کا دار و مدار، فوائد کا دار و مدار آخرت ہوا کرتا تھا۔ آج یقین مانے اگر ہمیں کوئی اربوں پتی آدمی اگر اپنی دعوت پہ بلا لے تو لوٹ پوٹ ہو کر جاتے ہیں، اور یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ یار کچھ نواز دے۔ لیکن ہمارے اسلاف بس وہ تو امیر لوگوں سے بچا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں امیر لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ عجیب فقیروں کی زندگی جو ہے، فقر و فاقہ کی زندگی بڑی محبوب تھی، عجیب قسم کی زندگیاں تھیں، ہلکا پھلکا کھانا ہے، بس زندگی بسر کرنے کے لیے کھانا پینا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ پوری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں عزیزان گرامی، البدایہ والنہایہ کے اندر۔ امام سالم رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے ہیں، اور آپ سے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایات کو نقل کیا ہے، اور آپ امام بخاری کے صحیح بخاری کے مرکزی راوی ہیں۔ امام سالم رحمہ اللہ عزیزان گرامی عمرے کے طواف کے اندر مشغول تھے، اور آپ طواف کر رہے ہیں۔ اس روایت کے مطابق آپ نے ایک بس ہلکا پھلکا ایک سفید جوڑا پہنا ہوا تھا، امامہ پہنا ہوا تھا، اور آپ کے پاس ہاتھ میں جوتیاں تھیں، اور آپ طواف کر رہے تھے۔ وقت کا جو خلیفہ تھا وہ دیکھ رہا تھا آپ کو، اور اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو لگتا ہے کہ بڑے ضرورت مند ہیں، تو بیت اللہ کے اندر ہی آ کر وقت کا خلیفہ اگر کہتا ہے کہ شیخ آپ بتائیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ امیر لوگوں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وقت کے علماء سے پوچھیں ان کی ضرورتوں کو۔ وہ آتا ہے، وقت کا حاکم آتا کہتا ہے کہ شیخ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ امام سالم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں حیا کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر فقیروں سے کچھ مانگو۔ اب وہ تو سر پٹا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، عجیب قسم کی بات ہے یہ، اب کیا کہیں وہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بیت اللہ سے باہر نکلے اور باہر انتظار کیا، کیونکہ وہاں تو وہ حیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی مخلوق سے مانگیں۔ اب جب امام سالم رحمہ اللہ نے جب اپنی عبادت کو مکمل کیا، طواف وغیرہ کو، تو باہر نکلے تو وقت کا خلیفہ کہتا ہے کہ شیخ آپ نے کہا تھا کہ اندر مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کسی مخلوق سے مانگوں۔ اب آپ باہر آ چکے ہیں، اب بتائیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ امام سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آخرت کی ضرورتوں کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ شیخ آخرت کی ضرورت کے بارے میں تو میرا اختیار ہی نہیں ہے، میں تو دنیا کی ضرورت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ امام سالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دنیا کی ضرورت کے بارے میں تقاضا کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو کہ تم میری مدد کرو، تو بات یہ ہے کہ امام سالم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی قسم دنیا آج تک کبھی اپنے رب سے نہیں مانگی، تو تم سے کیا مانگے گا؟ آپ عزیزان گرامی یہاں غور کیجئے، دیکھیں دنیا تو آپ نے ملنی ہے آپ کو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن ہمیشہ فکر اس بات کی رکھیں کہ ایک اللہ کیسے راضی ہو جائے۔ اللہ
آ